نسبت عطا ہوئی جسے مرشد کے فیض سے ہر لمحہ حیات ہے سلطان جاں کے ساتھ۔ اختر میرے مرشد کا ذرا فیض تو دیکھو، کس طرح درد دل کیا میرے بیاں کے ساتھ۔ ہمارے یہاں بعض لوگ اتنی چھوٹی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، اتنی گھٹیا طبیعت کے مالک ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ دن پہلے ایک ساتھی کے سامنے بات کی، ذکر کیا، انہوں نے بعد میں مجھے منع کر دیا کہ یہ کہیں کہنا نہیں، میں نے ذکر کیا ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ مسافر طلبا رکھنے کا۔ تو کہنے لگا استاد جی محلے دے وچ درمیان دے وچ تے پھر اتنے مسافر طالب علم یہ تو پریشانی بنے گی۔ پھر جب اس کی کلاس لی تو کہنے لگا تسی ہر گل جنہوں نے صبح دے درس کر دیندے ہو، کدھر ایک گل بھی نہ کر دے، میرا مہربانی میں ہاتھ جوڑنا تو ہے۔ بھائی اس چیز پر فخر ہونا چاہیے، یہاں پر سکول بن جائے، ایسا سکول جس کی اپنی شہرت ہو، دور دور سے بچے پڑھنے کے لیے آئیں، ہر بچے کی اپنی ترتیب میں ایک طرح کی پینٹ ہو، ایک طرح کی ان کی ٹائی ہو، ایک طرح کے ان کے جوتے ہو، تو آپ دوسرے بستی والوں پر فخر کریں گے ساڑھے قریب اتنا زبردست سکول ہے۔ جب دینی ادارے کی بات آتی ہے، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، کئی ساتھی اس بات پر گواہ ہوں گے، اکثر میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارا اس وقت جو معاشرہ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہہ دے میں نہ تمہاری نماز کا پوچھتا ہوں، نہ روزے کا پوچھتا ہوں، نہ حج زکوٰۃ کا، نہ عبادت کا، نہ نوافل کا، کوئی عبادت تمہاری، صرف ایک چیز کو دیکھ لیتے ہیں، تمہاری ساری زندگی کی ویڈیو چلا کر، اور اس پر ہم فیصلہ کریں گے دینی تعلیم، عصری تعلیم، مدرسے کی تعلیم، سکول کی تعلیم، ان دونوں میں جو توازن ہے ہم چیک کر لیتے ہیں۔ اگر تم نے مدرسے کی تعلیم کو زیادہ اہمیت دی ہوگی تو تمہارے لیے جنت، اور مدرسے کی بجائے سکول کی تعلیم کو زیادہ اہمیت دی ہوگی تو جہنم، تو سارے فیل نکلیں گے۔ میں نے ایک دو ساتھیوں سے کہا بھائی میرا جی چاہتا ہے کہ ہمارے مدرسے میں جو طالب علم پڑھیں ہر بچے کا لباس سفید ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگا قاری صاحب بڑی مہنگائی ہے، رہنے دو تسی سارے طالب علم سفید لباس کیوں بنوا رہی ہے، انہیں کو کہہ دیا جائے سکول کی تو وردی جو ہے وہ رنگ ہم نے تبدیل کر لے، اگلے دن وردی دوسری ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ جی مدرسے کے ہر طالب علم کے سر پر سفید رنگ کی ٹوپی ہونی چاہیے، وہ مشکل ہو جائے گی، ٹوپی لینا بھی مشکل ہوگا، لیکن سکول کی ٹائی کا رنگ اگر تبدیل کیا جائے ایک دن اگلے دن وہ تبدیل ہوتا ہے۔ ہم نے بھی سکول پڑھا ہے الحمدللہ، ہماری ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے، ہم نے بھی چکسانہ میں سکول پڑھا ہے۔ ابو جی 11 بجے چھٹی کرتے تھے، 11 بجے سکول جاتے تھے، 1 بجے چھٹی لے کے دوبارہ واپس آ جاتے تھے اور مدرسے کے اندر پڑھتے تھے۔ چکشانہ قریب سکول ہے، آپ وہاں پر اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، میرے ابا جی یہاں پر آتے ہیں، ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو طالب علم پڑھتے تھے یہاں کے بھی بہت سارے لڑکے ہیں جو میرے ساتھ اسکول پڑھا کرتے تھے۔ تو جو آدمی جس تعلیم کو جتنی اہمیت دیتا ہے، لارڈ میکالے کی تعلیم ہے ایک طرف اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تعلیم ہے، ہمارا تو اسی جگہ پر ہم فیل ہو جائیں گے اگر اس نہج پر۔ اب سکول میں دیکھو ایک بچہ صبح سویرے مدرسے میں آتا ہے، مدرسے میں لیٹ آئے تو باپ کی کال نہیں آئے گی، لیٹ آئے تو کال نہیں آئے گی، 5 منٹ سکول کے لیٹ ہوئے تو فون آئے گا، اس قاری صاحب چھٹی نہیں دیتے، طالب علم پہنچے نہیں، انہوں نے روٹی بھی کھانی، ناشتہ کر کے وردی پا کے پھر انہوں نے سکول بھی جانا، چوک تک انہوں نے اپنا، انہوں نے جلدی چھٹی دو بچے میں۔ لیٹ آنے پر نہیں پوچھا جا رہا، لیکن لیٹ اگر 5 منٹ بھی لیٹ جائے اس پر بات پورس ہو رہی ہے۔ اصل آج پھر اب 3 بجے کے بعد چھٹی ہوگی، 3 بجے چھٹی ہوگی، اب چوک سے ایک بچہ آئے گا، ساڑھے آج نماز ہوگی صبح اثر دی 4 بجے، 3 بجے وہاں چھٹی ہوگی، 3:30 یہاں پہنچیں گے، کھانا کھائیں گے، 4 سے 10 منٹ پہلے مدرسے میں پہنچیں گے۔ اثر کے بعد پھر انہیں ٹیوشن بھی لینی ہوتی ہے، مغرب کے بعد باپ کی کال، استاد جی اس سے بڑا کام ذمہ ہو دیتے، اس نے ہوم ورک بھی لکھنے چھٹی دے، مدرسہ پھر ختم۔ یہ صورتحال ہے ہماری تعلیمی میدان میں اس وقت۔ قرآن مجید کے ساتھ جتنا ہم یہ جو اشعار ہے نا، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، مجھے اشعار یاد نہیں ہوتے، کسی موقع پر چٹھی میں لکھ کے آئیں گے، وہ رلا دیتے ہیں بندے کو۔ قرآن مجید گلا کرتا ہے میرے ساتھ تم کیا کر رہے ہو، میں اس لیے آیا تھا کہ تم نے مجھے غلاف کے اندر لپیٹ کر الماری میں ایسی جگہ پہ اونچائی میں رکھ دینا ہے کہ جب بھی تمہارے گھر کے اندر جھاڑو دی جائے تو اس کی خاک اور مٹی میرے اوپر آ پڑے۔ میری ضرورت صرف شادی بیاہ کے موقع پہ مجھے اٹھا کر اپنی بچیوں کے سر کے اوپر سے لے جانا، اس کے علاوہ میرا اور کوئی کام نہیں رہ گیا۔ میں صرف تمہارے بچوں کے نام لکھنے کے لیے رہ گیا ہوں، میرا تو یہ کام بھی نہیں تھا۔
قرآن مجید شکوہ کرتا ہے انسان سے، کیا میں صرف تعویذات کے لیے بھیجا گیا تھا کہ میرے تعویذ بنا بنا کے قرآن لکھ لکھ کے تم لوگوں کے گلے میں؟ قرآن مجید کے ساتھ اس وقت ہم ظلم کر رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں جو بچیوں کی شادی کے موقع پر پورا فرنیچر اچھے سے اچھی لکڑی کا بنایا جائے گا، جب قرآن مجید جس کے اندر رکھنے اس کے لیے چھوٹی سی الماری میں گندی سے گندی لکڑی کا استعمال کریں گے۔ کپڑوں والی دکان پہ جا کے کہتے ہیں کوئی گھٹیا جو کوئی کپڑا پیو دے دے یار، گلاف بناؤ قرآن مجید، اپنے لیے بہترین لباس کا تعین قرآن مجید کے لیے گھٹیا لباس۔ یہ حشر کر رہے ہیں ہم قرآن مجید کے ساتھ۔ مدارس میں بنائی جانے والی پٹیوں پر آپ دیکھ لیں مستری کتنی محنت کرتا ہے اور بچی کے فرنیچر پر کتنی محنت کرتا ہے۔ پٹی میں بھی وہ پٹی استعمال کی جائے گی، ایسی پٹیاں بنوائی ہیں نا چوک تو آپ سارے ساتھی نے آپ پیسے بھرے بیٹھے تھے، ایک مہینہ نہیں چل سکتی ساری پٹیاں، انہیں ایسا زبردست بنایا بچو ڈلیون لگ گئی ہیں پوری پوری۔ حالانکہ بار بار انہوں نے میں جا کے یہ کہا کہ میں اس میں بہت حساس ہوں، اگر پٹی اچھی نہ ہوئی میں نہیں رکھوں گا مدرسے میں، یہ قرآن مجید کی توہین ہے اس طرح کی پٹیوں پہ بھی وہ جی پٹی۔ کوئی مزاج بنا ہوا ہے نا کہ ردی کی پٹی استعمال کریں۔ قرآن مجید کے ساتھ ہم وفادار بنے، بے وفا نہ بنے۔ قرآن مجید لعنت کرتا ہے، والقرآن یلعنہ، بہت سارے لوگوں پر قرآن مجید لعنتیں کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار انہی لوگوں میں ہو جن پر اللہ کا قرآن لعنت کر رہا۔ اور بستیوں کو خوشی منانی چاہیے، اس بستی کے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے جس بستی میں کوئی قرآن مجید پڑھانے والا موجود ہے اور بچے معصوم صبح سویرے دن کو شام کو رات کو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس بستی کے لوگوں کو دوسرے لوگوں پر فخر کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز قرآن مجید سے یتلو علیہم آیات ہی، اس سے جو ثابت ہو رہی ہے، یہ دو طرح کی، دوسری جگہ پر آیات ہی کا لفظ، یہاں پہ یتلو علیہم آیات کا، قرآن مجید کے جو دینی ادارے ہیں مدرسے ہیں، یہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔